خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور حضور کے ذکر کی خوشبو کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ ہیں کہ روشن ہیں، محبتوں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل محبت اس موسم میں خاص طور پہ حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ سو آج آپ کے یہاں حضور کے ذکر کی مجلس سجی ہے اور عقیدتوں کے چراغ روشن ہیں۔ آپ کے شہر میں ایک مرتبہ پہلے بھی اسی مسجد میں حاضر ہوا تھا اور گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، ہمارے دوست اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، مصروفیات آڑے آئیں تو حاضر نہ ہو پایا، اور خیال تھا کہ انشاءاللہ سب سے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور کبھی حاضری ہوگی۔ تو ہمارے محترم جناب قاسم حسان صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو ان کا یہ اصرار تھا کہ آپ چہلم پہ آئیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں جب بھی فیصل آباد آیا تو ساتھ جڑا والا میں ضرور حاضری ہوگی۔ تو جو کرونا اور دیگر حالات تھے تو کافی تاخیر ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نصیب ہوا اور آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں حضور کے ذکر اور حضور کی یادوں کے چراغ روشن کرنے کے لیے اور اپنی عقیدتوں کا نیاز پیش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اختتام پر عزیزم کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعائیں، التجائیں اور تمنائیں لیے بارگاہ عزتی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ ملک کے اندر جو معروضی حالات تھے کئی دنوں سے اور جس طرح کی صورتحال درپیش تھی، شکر ہے کہ وہ اب بہتری کی طرف چل پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ حضور کا میلاد اور میلاد کے حوالے سے اہل محبت کا تذکرہ نور، یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت جاں ہے اور تسکین قلب ہے، اور یہ مجلس رحمت آپ ہی بپا کیے ہوئے نہیں، صدیوں سے حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد ہوتا آیا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا ساماں کرتے آئے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا ذکر یقیناً اہل ایمان شروع سے کرتے آئے، اور یہ ہمارا دستور عمل بھی ہے،
یہ طرز حیات بھی ہے، تسکین قلب اور قرار باطن کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمارے بڑوں کی سنت شروع سے یہ چلی آ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن نصیب ہوا۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے مجلس میلاد کر رہے ہیں، لیکن جس میلاد کی محفل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ مسجد نبوی کے صحن میں بپا تھی۔ عقیدتوں کے چراغ روشن تھے، محبتوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، اور حضور حجرہ انور میں تھے کہ وہاں سے اٹھے اور خرامہ مجلس میں آ پہنچے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی شکل میں اپنا کرم ہمیں نصیب فرمایا۔ آپ جو مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کرنے کے لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ واقعہ ہی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی